اور نیچے کھلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں. سب سے سخت جو جہنم ہے وہ نچلی ہے اور سب سے ہلکی اوپر ہے, ہلکی. اور کہا کہ اس کی ہلکی کا انداز اس سے لگا لیں, ہلکی کا انداز اس سے لگا لیں کہ اللہ پاک نے جہنم کو بنایا, پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا تو یہ سرخ انگارے کی طرح ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا تو یہ زرد ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو یہ کالی رات کی طرح سیاہ ہو گئی. اب نہ اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں. اور کہا اس کی گرمی کا اندازہ اس سے ہے کہ ایک مرتبہ اللہ حضرت جبریل امین سے کہا کہ جبریل جہنم سے تھوڑی سی آگ دنیا میں لے آؤ تاکہ میرے آدم کے لیے کھانے پکانے میں سہولت ہو جائے. جبریل امین جہنم کے دروغ مالک کے پاس گئے اور کہا تھوڑی سی آگ دے دو کہ حضرت آدم اپنے کھانے پکانے کی چیزوں میں کے لیے استعمال کریں. مجھے کتنی دے دو؟ انہوں نے کہا 1 چھوارے کے بقدر دے دو, 1 چھوارے کے بقدر. کہ جبریل اگر 1 چھوارے کے بقدر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس 7 زمین اور آسمان جل کے بھسم ہو جائیں گے. پھر کتنی کہ ایک گٹھلی کے برابر دے دو, کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو. اور یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر دنیا میں لے گئے تو زمین پہ قیامت تک 1 قطرہ بارش کا نہیں ٹپکے گا اور ایک گھاس کا دانہ نہیں ہوگے گا, اتنی سخت ہوگی. اب جبریل السلام اللہ کے پاس آئے کہ اللہ پاک کتنی آگ لے کے جاؤں؟ اور کہ 1 ذرے کے برابر لے جاؤ. چنانچہ مالک سے کہا کہ 1 ذرے کے برابر دے دو. 1 ذرہ آگ کے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دے کے ٹھنڈا کیا. 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دے کے ٹھنڈا کیا. اور پھر اس کو لا کے دنیا کی جو سب سے اونچی اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی تھی اس پہ رکھا تو وہ ایک دم جل گئی اور بالکل ختم ہو گئی. اور اس کا دھواں پتھروں میں اور مٹی کے اندر سما گیا. اور کہا کہ اس ذرے کو واپس جہنم میں پہنچا دو. وہ ذرہ واپس جہنم میں پہنچا دیا گیا. آج ساری دنیا میں جتنی آگ نظر آ رہی ہے اس دھوئیں کی جو پتھروں میں سما گیا تھا اس کی گرمی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کتنی گرم ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل ان 7 درجے کی جہنم میں کون رہے گا؟ کہا کہ سب سے نچلی درجے جہنم جو سب سے زیادہ سخت ہے اس میں تو منافق رہیں گے. منافق کہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. کہ اس سے اوپر والی جہنم میں کافر رہیں گے, کفار رہیں گے. کہ اس سے اوپر والی جہنم میں صابی ایک باطل فرقہ تھا یہ رہیں گے. اس سے اوپر والی جہنم میں کہ اس میں مجوسی رہیں گے جو آتش پرست آگ کو پوجتے. تو اس اوپر والی میں 5ویں میں اس میں یہودی رہیں گے. اس سے اوپر والی 6ٹھی میں اس میں نصارہ رہیں گے. 6 جہنم کا حال بتا کے حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھے جبریل تم نے 6 جہنم کا حال بتایا, 7ویں کا نہیں بتایا کہ اس میں کون ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو جانتے تھے کہ آپ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے. آپ امت کے ایک کانٹا چبھے اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے آپ خاموش رہے. پھر پوچھا کہ جبریل تمہیں 7ویں جہنم کا حال نہیں بتایا, اس میں کون رہے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے ڈالے جائیں گے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ڈالا جائے گا. حضور سلم بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو کہا جبریل تم نے تو میرے غم کو بڑھا دیا اور میری مصیبت کو بڑھا دیا. کیا واقعی میری امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مر گئے وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ کہ یا رسول اللہ وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں پتہ نہیں کب موت آ جائے, اس لیے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں. اور جس میں سے ایک یہ غیبت کے بارے میں کہا, آج یہ ہم کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے غیبت.